الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شاہوں سے ملا ہے نہ توانگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان مجھے آقا تیرے در سے ملا ہے، اور جسے جو کچھ بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی آقا تیرے در سے ملا ہے۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عید کے آداب۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے عید کی رات کی فضیلت کے بارے میں مختصر سی جو بات ہے کرنا چاہوں گا۔ میرے دوستو، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی خصوصی طور پر۔ وہ راتیں یہ ہیں: عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات، اس میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور عرفہ کی رات اذان فجر تک۔ اس میں سیدزادی نے دونوں راتوں کا بھی ذکر کیا ہے، عید کی یعنی عید الاضحیٰ کی جو رات ہے اور عید الفطر کی جو رات ہے، یہ تو رات ہی ایسی ہے۔ اس رات میں تو اللہ رب العزت کی جو رحمت ہوتی ہے وہ جوش مارتی ہے، اور مالک کائنات جو ہے بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خیر والے سارے کے سارے جو دروازے ہیں لوگوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 5 راتوں کو زندہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ راتیں کون سی ہیں؟ 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات۔ یعنی یار، جو لوگ ان راتوں کو زندہ رکھتے ہیں، زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان راتوں میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، مولا کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کی بندگی میں مصروف جو لوگ رہتے ہیں، تو مولا جو ہے خوش ہو کر ان کو پھر جنت سے جو ہے نواز دیتا ہے۔ عید کی راتیں تو ایسی راتیں ہیں، یہ تو یار جنت
لوٹنے والی راتیں ہیں۔ صرف آپ نے اس رات کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ آپ نے لو جو ہے لگانی ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اور وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ان میں پہلی رجب کی رات، دوسری شعبان کی 15ویں رات، اور تیسری جمعہ کی رات، چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ تو ایسی راتیں با برکت ہیں جن میں جو ہے دعا جو ہے وہ رد ہی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 راتوں میں بندہ خود کو فارغ رکھے۔ پہلے اس نقطے کو سمجھاتا ہوں کہ فارغ رکھنا کیا ہے۔ دنیا کے کاموں سے، دنیاوی کاموں سے آپ نے جو ہے فارغ ہونا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی آپ کی مصروفیات ہیں، جتنا بھی آپ جو ہیں مصروف ہیں، ان کو چھوڑنا ہے آپ نے، اور فارغ جو ہے کیوں رکھنا ہے؟ اس لیے رکھنا ہے کہ مولا کی جو یاد ہے وہ کرنی ہے، اللہ کی یاد میں رہنا ہے، اللہ کی بندگی میں رہنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے رہنا ہے۔ وہ کون سی راتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات، اور رجب کی پہلی رات۔ یہ وہ راتیں ہیں جو فضیلت والی ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ہم امتی ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے ہم کو ایسی بابرکت راتوں سے نواز رہا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہیں کامیاب ہو جائیں، ہم لوگ جو ہیں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ ہم کو معاف کر دے۔ میرے دوستو، عید اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہے عید جو ہوتی ہے، یہ بہت بڑا میرے مولا کا ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر انعام ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں عیدیں جو ہیں قرآن سے ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، سورہ بقرہ میں۔ اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کرو، یعنی روزوں کی گنتی، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمت کو بیان کرو کہ اس نے اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت فرمائی ہے۔ اس سے جو ہے عید الفطر جو ہے قرآن سے ثابت ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ دونوں عیدیں جو ہیں
قرآن سے میرے دوستو ثابت ہے۔ بھائی عید کی خوشی اس سے بڑی مومن کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس دن اللہ کی جانب سے بندے کو ایک اضافی جو ہے نماز ملتی ہے۔ وہ نماز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر خصوصی طور پر جو ہے انعام ہوتا ہے۔ تو مومن کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں زیادہ جو ہے جھکنے کا موقع ملتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اس کو زیادہ جو ہے لو لگانے کا موقع جو ہے ملتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیشہ نماز عید کو ادا فرمایا اور اس کی ادائیگی کا حکم بھی فرمایا۔ بھائی اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ تھوڑا سا آپ لوگوں نے سوچنا ہے اور غور کرنا ہے۔ حاجی صاحب، اس میں حکمتیں یہ ہیں کہ جو ہمارا دین ہے، اسلام جو ہے، اس سے اسلام کی جو عظمت ہے، اسلام کی جو آن ہے، اسلام کی جو شان ہے، اسلام کی جو شوکت ہے، وہ نظر آتی ہے کہ جب مسلمان سج دج کر جو ہے اللہ کی بندگی کے لیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک روب ہوتا ہے، مسلمانوں کی ایک عظمت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، پتہ چلتا ہے تقوی کا، پتہ چلتا ہے ایمان کا، پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت کی بندگی کا، پتہ چلتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ جو دو عیدیں ہمیں دی ہیں، آپ کی نسبت سے یہ دو عیدیں ہمیں ملی ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے، تو یہ ہمارے لیے بہت قیمتی دن ہیں۔ یاد رکھنا، یہ کوئی دن عام نہیں ہیں، یہ دن بڑے قیمتی دن ہیں۔ اور اس دن کے لیے حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے غسل کیا جائے، عمدہ خوشبو جو ہے استعمال کی جائے، دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں، یعنی کہ خوبصورت لباس زیب تن کیا جائے۔ میرے دوستو، الحاکم کے اندر حدیث جو ہے موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عیدین کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو حکم دیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے حکم تھا کہ کیا کریں؟ عمدہ لباس پہنیں، عمدہ خوشبو جو ہے لگائیں اور قیمتی قربانی ذبح کریں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ میرے جو ماننے والے ہیں، غلام جو ہیں، وہ خوبصورت بن جائیں، اس دن جو ہے وہ سجیں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں غلام ہیں۔ میرے دوستو، عید کے آداب یہ ہیں کہ چھوٹی عید کے موقع پر توجہ رکھنی ہے۔ چھوٹی عید کے موقع پر کوئی میٹھی چیز کھا کر عید کے لیے جانا چاہیے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئی چیز آ کر کھانی چاہیے۔
ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر والے دن کوئی میٹھی چیز کھایا کرتے اور اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اور عید الاضحیٰ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہ کھاتے جب تک نماز کی ادائیگی جو ہے وہ نہ فرما لیتے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر والے دن نماز کے لیے نہ جاتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے، جو کہ طاق یعنی 1 3 5 7 طاق عدد کہلاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن میٹھی چیز کھا کے جاتے۔ تو جو لوگ کھجوریں کھا کر جانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ طاق عدد میں کھائیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے یہ سنت ہے۔ میرے دوستو، وقت میرے پاس جو ہے بڑا قیمتی ہے، لیکن چند ایک باتیں جو ہیں آپ لوگوں سے میں لازمی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو عیدگاہ جانے کے لیے آپ لوگ جلدی کیجئے، وہ اس لیے کہ نماز بڑی اہم ہے، یہ خاص نماز ہے، یہ خاص دن کے لیے نماز ہے۔ نماز یہ ایسی ہے جو کسی دوسرے دن جو ہے ادا نہیں کی جا سکتی۔ اور جب آپ عیدگاہ کے لیے جائیں، بلکہ عید کی رات سے شروع ہو جائیں، تکبیریں جو ہیں آپ لوگ پڑھیں، اور عیدگاہ جاتے ہوئے بھی تکبیریں آپ لوگ جو ہیں پڑھیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو پڑھتے رہیں۔ بلکہ حکم یہ ہے، اگر عید الاضحیٰ کا موقع ہے تو نامی ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ تو میرے دوست، جب آپ جائیں عیدگاہ تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ کیوں؟ بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید والے دن جو ہے راستہ جو بدل لیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل جو ہے کرنا چاہیے، اور عید کی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ بلکہ جب 2 بھائی آپس میں ملیں تو وہ یہ جملے جو ہیں ایک دوسرے کو وہ کہیں، جو کہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ تقبل اللہ منا و منکا، یعنی کہ اللہ تعالی ہماری اور تمہاری عبادت جو ہے قبول فرمائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ یہی جملے ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جب آپ مدینہ پاک تشریف لے کر گئے تو وہاں کے لوگ 2 دن جو تھے وہ کھیل میں مشغول رہتے، 2 دن کھیل میں، یعنی کہ وہ 2 دن سال میں جو تھے وہ خوشی جو تھے مناتے تھے۔ تو حضرت انس روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر دن جو ہیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلہ میں ان سے بہتر دن دیے ہیں، یعنی یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ، یعنی ہمیں تو یہ بہتر دن جو ہیں وہ خدا کی جانب سے ملے ہیں۔ کرنا کیا ہے اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی منائیں، ایک دوسرے کو ملیں، ایک دوسرے کو تحفے دیں، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، احباب کو، محلے داروں کو، اور معاشرے کے جو لوگ فقراء ہیں، غرباء ہیں، ان کو بھی ہم ان خوشیوں میں شامل کریں، ان کے بچوں کو بھی عیدی دیں اور اپنے بچوں کو بھی عیدی دیں۔ یہ دن وہ ہے کہ اس دن آپ دل کھول کر خوشی منائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جو دن ہیں آپ کو خوشی کے لیے دیے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ تو لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ کوئی نازیبہ حرکت آپ لوگوں نے نہیں کرنی، کوئی غیر شرعی حرکت، کوئی غیر شرعی کام جو ہے کرنا نہیں۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو ہمارے لیے یہ جو دن ہیں یہ خوشی کے ہیں، لیکن خوشی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزارنی ہے۔ میرے دوستو، آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک آیت جو ہے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور آج کے میرے اس بیان کا سارا حاصل جو ہے وہ اسی آیت کے اندر ہے۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر یہ بات جو ہے اللہ رب العزت نے سمجھائی۔ حاجی صاحب قابل غور جملے ہیں، فائدے والے جملے ہیں۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اللہ کے نام کا ذکر کیا اور نماز جو ہے پڑھی۔ یعنی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے اپنا تزکیہ جو ہے کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنے آپ کو ستھرا کرنا ہے، اپنے آپ کو پارسا کرنا ہے۔ روزوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم لوگ پاک صاف ہو جائیں، ہم لوگ متقی ہو جائیں۔ میرے دوستو، کن چیزوں سے پاک کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو باطل عقائد سے پاک کرنا ہے۔ کوئی ایسا عقیدہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ رب العزت کی ذات کی توحید کا انکار ہو، اور کوئی ایسا عقیدہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا انکار ہو، آپ کی عظمت کا انکار ہو، آپ کے فضائل کا، آپ کے شمائل کا انکار ہو۔ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ میرے دوستو، ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھا۔ عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہو، اور اس کے علاوہ ہم کو پاک اور صاف کرنا چاہیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، کیونکہ میرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ ہم نے اخلاقی طور پر بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے، بدکاری کو چھوڑ دیں، زناکاری کو چھوڑ دیں، بدفعلی کو چھوڑ دیں،
उर्यानी को छोड़ दें, फहाशी को छोड़ दें, कीने को, बुग़्ज़ को, हसद को, बेसब्री को, बददियानती को, लालिश को, हिर्स को, गरूर को, इन सारी की सारी गंदगियों को छोड़ दें, पार साई की जानब आ जाएं, तो मेरे दोस्तों हम कामयाब हो जाएं। जब हम पाकबाज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हम दूसरों की माँओं को, बहनों को, बेटियों को अपनी माँओं, बहनों, बेटियों से भी ज़्यादा इज्जत देंगे। और याद रखें कि जो ऐसा शख्स है जिसका सीना पाक है, जिसका उठना पाक है, बैठना पाक है, बोलना पाक है, वो ऐसा शख्स है जो अल्लाह ताला का महबूब होता है, क्योंकि उसकी निगाहें जो होती हैं वो पाक होती हैं, वो जो बोलता है वो सच बोलता है। तो मेरे दोस्तों हमने अपने आप को जो है पाक साफ करना है। इसका हमें ये फ़ायदा होगा, एक तो हम अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो जाएंगे, और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि हम प्यारे अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। सूरह तौबा की आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला दे दिया। क्या फ़ैसला दिया? वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अल्लाह ताला कहता है कि मेरी मोहब्बत उनके साथ है जो पाक साफ हैं। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के महबूब बन जाएं, तो हमें अपनी ज़िंदगियों को फौरी तौर पर जो है पाक साफ करना चाहिए, ताकि जब हम मौला की बारगाह में जाएं तो हम फिर कामयाब जाएं। ज़िंदगी का तो फ़ायदा ये है कि हम कामयाब जाएं, और याद रखें कामयाब हम तब जाएंगे जब हम अपना जो है तज़किया कर लेंगे, अपने आप को पाक साफ कर लेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको ईद की खुशियाँ जो हैं नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।